نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ روزے کی حالت میں علاج کے چند مسائل بیان کیے گئے، آج اور چند دیگر بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں دمہ کے مریض کا انہیلر استعمال کرنا روزہ کو توڑے گا یا نہیں؟ بصورت فساد صوم قضا لازم ہوگی یا فدیہ دینا کافی ہوگا؟ دیکھیں، دمہ کے مریض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو رات کے وقت میں انہیلر استعمال کر لیں تو دن روزے کے ساتھ بخوبی گزار سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزے کے دن میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں۔ بلا اضطرار و پریشانی دن میں استعمال کی صورت میں روزے کی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ ایسا مریض اگر کسی وجہ سے سخت اضطراب کا شکار ہو جس کی وجہ سے انہیلر کا استعمال ضروری ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، مگر روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ مریض جن کا مرض شدید ہے اور دن کو بھی انہیلر استعمال کرنے سے ان کے لیے چارہ کار نہیں تو وہ روزے نہ رکھیں، اور جب انہیں سہولت کے ایام میسر ہوں تو روزے کی قضا کریں۔ بالفرض ایسے ایام میسر ہی نہ ہوں اور عمر کے لحاظ سے انہیں آئندہ ایسے دن ملنے کی امید نہ ہو تو وہ روزے کا فدیہ دیں۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں مریض کے پیشاب کی نالی میں کیتھیٹ داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ روزے کی حالت میں مرد کے پیشاب کی نالی میں کیتھیٹ داخل کرنے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ پیشاب کی نالی سے دوا زیادہ سے زیادہ مثانہ تک پہنچے گی اور مثانہ و جوف معدہ کے درمیان کوئی منفذ نہیں۔ اس کی ترجمانی بہار شریعت میں ان الفاظ میں ہے: مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اور اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ اسی میں ہے: عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اور خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی رکھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کہ پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں۔ نمبر 3، روزہ دار بواسیر کے علاج یا قبض توڑنے کے لیے انیما کرائے تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ انیما کی صورت میں مقعد میں دوا ڈالی جاتی ہے، یہ حقنہ کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، لہذا روزے کی حالت میں انیما کرانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ نمبر 4، بحالت روزہ دل کے مریضوں کا زبان کے نیچے ٹکیا رکھنا مفسد صوم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ ٹکیا منہ میں گھلتے ہیں، لعاب سے مل جاتی ہے، اور لعاب حلق سے نیچے اترنے پر دوا کا مزہ بھی حلق میں بخوبی محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے باتفاق رائے یہ فیصلہ ہوا کہ بحالت روزہ اس طرح کی ٹکیا زبان کے نیچے رکھی اور کچھ دوا گھلنے کے بعد تھوک نکل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اس کی ترجمانی بہار شریعت میں ان الفاظ میں ہے: شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔ نمبر 5، مصنوعی بے ہوشی یا بے حسی مفسد روزہ ہے یا نہیں، اور اگر بے ہوشی 2-3 دنوں تک رہ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس امر پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بے ہوشی بذات خود مفسد صوم نہیں، خواہ وہ بے ہوشی مصنوعی ہو یا غیر مصنوعی۔ ہاں، مصنوعی بے ہوشی کے اسباب و ذرائع کے لحاظ سے اس کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا انجیکشن لگانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں کوئی شے منفذ اصلی سے جوف معدہ میں نہیں جاتی، اور اگر سلنڈر کے ذریعے ناک میں گیس سنگھانے یا منہ کے راستے گیس پہنچانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بے ہوش کرنے والی دوا ناک یا منہ کے راستے حلق یا دماغ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ بے ہوشی دراز ہو تو انجیکشن کے ذریعے بے ہوش ہونے کی صورت میں پہلا روزہ صحیح ہوگا اور باقی کی قضا لازم ہوگی، اور سلنڈر کے ذریعہ حلق یا دماغ تک گیس پہنچانے کی صورت میں بے ہوشی کے تمام ایام کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا یا بلڈ بینک میں عطیہ دینا یا ایمرجنسی کی صورت میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے 3 اجزاء ہیں: نمبر 1، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا، نمبر 2، بلڈ بینک میں خون کا عطیہ دینا، نمبر 3، ایمرجنسی کی صورت میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا۔ ان کے جواب ترتیب وار ہیں۔ نمبر 1، روزہ کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے معمولی خون لیا جاتا ہے جس سے ضعف کا کوئی اندیشہ نہیں۔
नंबर 2, रोज़ा की हालत में ब्लड बैंक में खून का अतिया देना मकरूह ममनू है, इसलिए कि अतिया देने की सूरत में 250 से 300 मिलीलीटर तक खून निकाल लिया जाता है, जिससे रोज़ादार को कमज़ोरी लाहिक होने का कवी अंदेशा होता है। नंबर 3, किसी की जान बचाने के लिए बहालत रोज़ा खून देना जायज़ है, इसलिए कि शरीयत में जिस तरह से अपनी ज़रूरत का लिहाज रखा गया, इसी तरह दूसरे मुसलमान की ज़रूरत का भी लिहाज है। हाँ, अगर उसके अलावा कोई गैर रोज़ादार खून देने के लिए मिल जाए और उसका खून मरीज़ के लिए काफ़ी हो या रात में भी खून देने की गुंजाइश हो, तो इस सूरत में बहालत रोज़ा खून देना मकरूह होगा। बहार शरीयत में है, रमज़ान के दिनों में ऐसा करना जायज़ नहीं जिससे ऐसा ज़ौफ़ आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न्ने गालिब हो। लिहाजा नान बाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए, फिर बाकी दिन में आराम करे। यही हुक्म मेमार और मज़दूर और मशक्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ौफ़ का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें। फतावा रिज़विया शरीफ में है, फिर अपनी ज़रूरत तो ज़रूरत है ही, दूसरे मुस्लिम की ज़रूरत का भी लिहाज फरमाया गया। मसलन दरिया के किनारे नमाज़ पढ़ता है और कोई शख्स डूबने लगा और ये बचा सकता है, लाजिम है कि नियत तोड़े और उसे बचाए, हालांकि इब्ताल अमल हराम था। नमाज का वक्त तंग है, डूबते को बचाने में निकल जाएगा, बचाए और नमाज क़ज़ा पढ़े, अगरचे कसदन क़ज़ा करना हराम था। नमाज पढ़ता है और अंधा कुएं के करीब पहुंचा, अगर ये न बताए वो कुएं में गिर जाए तो नियत तोड़ कर बचाना वाजिब है।